معرف کو معرف سے اجلہ ہونا چاہیے. یہ بچہ میری تعریف کرے، میری تعریف کروائے، تعارف کروائے، میں لفظ بہتر کر لیتا ہوں، یہ بچہ میرا تعارف کروائے تو کہیں گے بیٹا یہ تمہارا کام نہیں ہے. کوئی بھی ٹوک دے گا بیٹا یہ تمہارا کام نہیں ہے. مثلا مولانا میرا تعارف کروائیں تو بات بنے گی. جوش ملی آبادی کے ایک شعر پر ایک بچے نے داد دے دی تو جوش ممبر سے اتر آئے، کہنے لگے اگر بچے میرا شعر سمجھ رہے ہیں تو پھر آئندہ میں پڑھوں گا ہی نہیں. میں اس کی منفی پہلوؤں کی طرف، اس بات کے منفی پہلوؤں کی طرف غور نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی بچے میرا شعر سمجھ گئے تو پھر مجھے دوبارہ محنت کرنی پڑے گی اور بہتر کرنا پڑے گا اپنا کلام. بچہ سمجھ گیا میرا کلام. معرف کو معرف سے اجلہ ہونا چاہیے. تعریف کرنے والا یعنی تعارف کروانے والا زیادہ روشن ہو اس سے جس کا وہ تعارف کروا رہا ہے. لہذا سیدہ کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو اسے محمد کہتے ہیں یا علی. سیدہ کے بارے میں تو اللہ بات کرے بھائی. سیدہ کے بارے میں تو بات کریں تو نبی بات کرے. ان ہستیوں کے علاوہ سیدہ کے بارے میں بات کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم سمندر کے کنارے کھڑے سمندر کی تعریف کر رہے ہیں. مگر کیا کہیں کہ کچھ لوگوں کو تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیماریاں بڑھتی ہیں، یعنی اتنی تعریف بھی ہضم نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی غلو ہو گیا، شرک ہو گیا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی معرف، ہم لوگ تعریف کرنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ تعارف کروانے والے نہیں ہیں. اچھا یہ کیسے میں نے کہا کہ سیدہ کی معرفت ممکن نہیں ہے؟ ایک تو بی بی کا نام، مطلب ہی نام کا یہ ہے فطمت عن معرفتہا. کیوں بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ بی بی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فطمت عن معرفتہا. 4 علتیں بیان کی ہیں بی بی کے نام کی. وجہ تسمیہ جسے کہتے ہیں آپ، سبب اسم گزاری جسے کہتے ہیں آپ. سب سے پہلا سبب فطمت عن معرفتہا. بی بی کا نام فاطمہ، فاطمہ جدا کرنے والی، فاطم جدا کرنے والا، فطام جدائی کی کیفیت. لفظ فطام جدائی کی کیفیت. وہ بچہ جس کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے ماں سے، اس بچے کو کہتے ہیں یہ حالت فطام میں ہے یا ایام فطام میں ہے، یعنی جدائی، ماں سے جدائی کے ایام میں. فاطمہ جدا کرنے والی. فطمت عن معرفتہا، فاطمہ بی بی وہ ہیں کہ جو لوگوں کو جدا کرتی ہیں اپنی معرفت سے. بی بی کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، یعنی بدنی قربت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذہنی قربت کی بات. سوچ ہی نہیں پہنچے گی تمہاری وہاں، دماغ ہی نہیں جائے گا وہاں جہاں جناب زہرا کی عظمت ہے. فطمت عن معرفتہا. فطمت محبیہا، دوسرا سبب فطمت محبیہا من النار. بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے محبوں کو دوزخ سے چھڑائیں گی. میرے محب اور دوزخ، اور محبوں کی بات ہو رہی ہے، شیعوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. شیعہ ہونا بہت بڑی بات ہے. محب کون ہے؟ خود بی بی نے تعریف کی ہے. ایک خاتون نے آ کر بی بی سے سوال کیا کہ سیدہ مخدومہ، میرے شوہر نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم جا کے ان سے پوچھو، اپنے شوہر سے پوچھو کہ کیا ہمارے سارے اوامر پہ عمل کرتے ہو، ہمارے سارے نواہی سے باز رہتے ہو. وہ گئی پلٹ کر آئی، کہا میرے شوہر نے کہا ہے کہ کوشش کرتے ہیں، کچھ آپ کے اوامر پہ عمل نہیں ہو پاتا، کچھ آپ کے نواہی سے نہیں رکتے، مگر کوشش کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا اب جا کے اپنے شوہر کو بتاؤ کہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ہو. تمہارے دل میں ہماری محبت ہے اور ہمارے اوامر پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو اور ہمارے نواہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہو.
اور کبھی تمہیں ہمارے اوامر کبھی کبھی چھٹ جاتے ہیں اور نواہی کو انجام دے لیتے ہو، تو تم شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ہو۔ اور فاطمہ بی بی کی تعریف ہی یہ ہے، یعنی نام کی تعریف یہ ہے کہ فتمت محبیہا من النار، سیدہ اپنے محبوں کو دوزخ سے چھڑائیں گی۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ محب زہرا ہونا۔ جو بی بی فرما رہی ہیں، جہاں تک جو سیدہ کے شوہر فرما رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے اس پر عمل، جن سے روک رہے ہیں وہاں جہاں تک ہو سکے اس سے روکے رہیں۔ مولا کائنات ولی الامر مطلق، جی مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی اگر نبی مکرم یہ وصیت کر کے جائیں، یا علی انفذ بما امرت کے بہی فاطمہ، یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اس پہ عمل کرو۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، مولا علی کو سیدہ حکم دیں گی۔ ہم نے تو یہ تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پہ حاکم ہے۔ یہ کیسا شوہر اور یہ کیسی زوجہ، یہ کیسا رشتہ کہ جس میں نبی فرما کے جا رہے ہیں جو حکم میری فاطمہ دے یا علی اس پہ عمل کرو۔ کیسے سمجھے گے؟ دیکھیے اسلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ، جی پاک سلموں سے اور مطہر رحموں سے یہ نور ہوتا آ رہا ہے، منتقل ہوا ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں کہ ہم پاک سلبوں سے اور مطہر رحموں سے جو ہوتے ہوئے آئے، یہ نور ہوتا ہوا آیا، یہ نور در حقیقت فرماتے ہیں کہ یہ جو پاک سلبوں سے اور مطہر رحموں سے ہوتا ہوا آیا، یہ ہمارے انوار ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب پر آ کر یہ نور منقسم ہو گیا۔ یہ ایک چلا آ رہا تھا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سنگین ہو گئی ہے یہ نور جو چلا آ رہا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کرتے تھے، مثلا حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد جس یہ نور ایسے چلا ہے کہ جہاں رحم پاک ہوا یہ وہاں گیا، جہاں صلب پاک ہوئی یہ وہاں گیا، ورنہ ہر نبی کا ہر بیٹا علیہ السلام نہیں ہے۔ توجہ ہے بڑا، ہر نبی کا ہر بیٹا علیہ السلام نہیں ہے، لہذا نوح علیہ السلام کا بیٹا علیہ السلام نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا علیہ السلام نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں پاک سلبیں تھیں وہاں سے یہ نور، اور معصوم فرماتے ہیں ہم سلبوں میں اور رحموں میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب پر آ کر یہ نور منقسم ہو گیا، ایک ٹکڑا چلا گیا عبداللہ کے سلب میں اور ایک حصہ چلا گیا ابو طالب کے حصے میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب اس سے پہلے تو یہ ایک ہی تھا نا، اب یہ منقسم ہوا ہے، تو جہاں یہ منقسم ہوا ہے وہ بھی حقیقتاً ایک ہے نا۔ اب یہ منقسم ہوا، ایک حضرت عبداللہ کے پاک صلب میں گیا اور ایک حضرت ابو طالب کے پاک صلب میں گیا۔ عزیزان گرامی، کفر کا مطلب بھی یہاں روشن ہونا چاہیے میرے اس بیان میں۔ کفر کا مطلب ہم پلہ، ہم وزن، ہم سنگ، ہم میزان، دونوں کا ایک جیسا وزن اس وقت مانا جائے گا کہ جب علی اور محمد کو ایک جیسا مانو گے۔